کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، امن، عافیت اور دین و دنیا میں ترقی اور کامیابی کی بہت سی دعاؤں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یوسف سراج۔ پروگرام ہے پیغام پاکستان۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حفظہ اللہ تعالی، مفسر قرآن ہیں، تعلیم سے وابستہ ہیں، ماہر تعلیم ہیں، اور ہمارے اس پروگرام کی خبروں پر معاشی، سماجی، تعلیمی انداز سے آپ کا تجزیہ اور تبصرہ ہم سماعت کرتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید۔ جی بڑی مہربانی۔ ڈاکٹر صاحب آج کے پروگرام کی پہلی خبر سوشل میڈیا پر وائرل ایک کلپ ہے جس میں کہا یہ گیا ہے کہ امام راضی کی بات کی گئی ہے، لیکن اصلاً یعنی یہ پورے طبقے پر ایک بات کی گئی ہے کہ سائنس کی ترقی کو روکا گیا ہے، علماء کرام کی سوچ نے روکا ہے، ورنہ ہم بڑی ترقی کرتے۔ تو آج کی نوجوان نسل وہ پہلے ہی کچھ برگشتہ ہے، کچھ حالات ہمارے ایسے ہیں عالمی سطح پر مسلمانوں کے کہ ہم زوال کا شکار ہیں۔ تو ایسے معاملوں میں ڈاکٹر صاحب آپ کا تو ماشاءاللہ بڑا تجربہ ہے کہ نوجوانوں کو بڑی جلدی یعنی کہہ لیجئے کہ گمراہ کیا جا سکتا ہے اور بتایا جا سکتا ہے کہ آج کل جتنی بھی ہماری عدم ترقی ہے یا جتنی بھی ہم دنیا سے پیچھے ہیں تو اس کے پیچھے یہ وجہ ہے کہ ہمارا دین پہ ہم عمل کرتے ہیں۔ دین ترقی کی، دین کہنا ڈاکٹر صاحب ذرا مشکل ہوتا ہے تو مولوی کا نام لے لیا جاتا ہے۔ تو اس وقت مجھے پروڈیوسر صاحب نے بتایا کہ یاسین ظفر صاحب بھی ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یاسین ظفر صاحب جامعہ سلفیہ کے پرنسپل ہیں اور اتحاد تنظیمات مدارس کے آپ رکن بھی ہیں، اور اسی طرح وفاق المدارس السلفیہ کے ناظم بھی ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ چودھری صاحب بہت شکریہ، آپ مختلف فورمز پر دین کی نمائندگی کرتے ہیں، مدارس کی نمائندگی کرتے ہیں، اور خاص طور پر آپ کا جو ایک خصوصی سبجیکٹ ہے، مضمون ہے، وہ ہے مسلمانوں کی تاریخ۔ تو ابھی حال ہی میں ایک کلپ اس کو بڑا ہی یعنی ڈیلیبریٹڈلی بنایا گیا ہے اور بڑے طریقے سے اس میں کوٹیشنیں دی گئی ہیں، اور یعنی نئی نسل کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ آج اگر سائنسی ترقی میں ہم پیچھے ہیں تو اس کی وجہ مولویوں کا مختلف اوقات میں دیا گیا فتویٰ ہے یا دی گئی سوچ ہے، اور ظاہر ہے مولوی کہا جاتا ہے لیکن پیچھے دین پر حملہ کیا جاتا ہے۔ تو ہم چونکہ آپ کی مسلمانوں کی تاریخ پر بھی نگاہ ہے، دینی مدارس سے بھی تعلق ہے، آپ ایک اسلامک اسکالر بھی ہیں اور آپ وزٹ بھی کر چکے ہیں ان جگہوں پر جہاں ہمارے عظمت رفتہ کے نشانات آج بھی موجود ہیں، تو فرمائیے گا کہ کیا ایسا ہی ہے کہ ہم پیچھے رہے ہیں اور ہمارا دین اس کی وجہ بنا ہے، علماء اکرام کی سوچ اس کی وجہ بنی ہے، اور سائنسی ترقی میں دنیا آگے نکل گئی ہے، ہم پیچھے رہ گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا اور پیغام ٹی وی کا شکریہ۔ یہ کلپ جس کا تذکرہ آپ کر رہے ہیں، یہ میرے خیال میں نے بھی سنا ہے جی، یہ کوئی خاتون ہے جو بڑے دھڑلے سے ان ساری باتوں کا تذکرہ کر رہی ہیں، وہ تو اسکرپٹ پڑھ رہی ہیں نا، کسی نے بھی لکھ کے دیا ہے تو پڑھے جا رہی ہیں۔ جی، اور بڑی مکاری کے ساتھ وہ سارا الزام جو ہے وہ علماء پر ڈر رہی ہیں۔ میرے خیال میں یہ بیمار ذہنیت کی عکاسی ہے۔ وہ لوگ جو دین سے دور ہیں اور دین سے نفرت کرتے ہیں اور دینی اقدار کو پسند نہیں کرتے ہیں، کیونکہ دین سب سے زیادہ جس چیز کو اہمیت دیتا ہے وہ حلال اور حرام ہے، یہ لوگ حلال اور حرام کی تمیز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام نے کبھی بھی کسی بھی مرحلے پر انسان کی خدمت کے لیے اور جو بھی وسائل دستیاب ہوں حلال طریقے سے ہوں تو اس کو استعمال کرنے سے کبھی روکا نہیں ہے۔ اور اس ضمن میں اسلامی تاریخ بھری ہوئی ہے۔ ایک آپ کے پروگرام میں نے اس کی کچھ تھوڑی سی تفصیل بیان کی تھی۔ طب کا شعبہ ہو، انجینئرنگ کا شعبہ ہو، انسانی خدمت کے لیے کچھ بھی ہو، فلکیات کا علم ہو، سمندر کا علم ہو، یہ ساری چیزیں مسلمان ماہرین نے کر کے انسانیت کی خدمت کی ہے۔ اور یہ اس دور کی بات ہے جب یہ سائنسدان بھی اسلامی علوم کے ماہر ہوتے تھے اور ان کے پاس وہ بنیادی اور مبادیات اسلام کی وہ ساری ان کے پاس ہوتی تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے یہ خدمت کر کے لوگوں کو
یہ سارا علم منتقل کیا. لیکن آج کے دور میں اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے تو دیکھیے اس دور میں سارے علوم اس میں تخصصات ہو گئے. کچھ کسی شعبے میں وابستہ ہو گیا, کوئی کسی شعبے سے وابستہ ہو گیا. ایک انجینئر کو طب کا کوئی علم نہیں, طب کو سول انجینئر کی کوئی دلچسپی نہیں ہے, ان کے بارے میں تو کچھ کہہ نہیں سکتا. لیکن ایک ماہر جو حدیث کا ماہر ہے, فقہ کا ماہر ہے, تفسیر کا ماہر ہے, اسلامی علوم کی خدمت کر رہا ہے, اور اس سلسلے میں وہ اپنی تمام تر صلاحیتیں صرف کر کے جدید موضوعات پر بھی لکھ رہا ہے, لیکن اس پر الزام ہے کہ اس نے سائنس میں کوئی کام نہیں کیا. میں اس سے پہلے بھی ایک بات کہہ چکا ہوں کہ میرے پاس ایک دفعہ ایک ڈاکٹر آئے تھے جو بیالوجی کے ماہر تھے, اور انہوں نے اس میں پی ایچ ڈی کر رکھا تھا. میں نے ان سے پوچھا تھا کہ اس شعبے میں انہوں نے کوئی 1 سینٹی میٹر بھی کوئی کام کر کے دکھایا ہے, تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ نہیں, میں نے کوئی نہیں کیا, میں نے تو جو پڑھا ہے وہ بس بچوں کو پڑھا دیا. مقصد یہ ہے کہ وہ یونیورسٹیاں, وہ کالج, وہ بڑے بڑے ادارے جو اس مقصد کے لیے حکومت نے بنائے اور اربوں کا بجٹ ان کو سالانہ دے رہی ہے, میں انتہائی معذرت کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ ان کی کارگزاری کا بھی تھوڑا سا جائزہ لے لینا چاہیے. وہ کسی بھی شعبے میں ان کا کیا کام ہے یا انہوں نے کس طرح کی ترقی کر کے لوگوں کو دکھائی. ہم جو دینی مدارس میں پڑھانے والے ہیں, ہمارا کام تو دینی تعلیم دینا ہے, اور لوگوں میں اور ان بچوں میں جو کہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں اس معاشرے میں. 25 کروڑ آبادی میں ہماری تعداد بہت تھوڑی ہے, لیکن اس کے باوجود ہم انہیں دینیات پڑھاتے ہیں, اسلامیات پڑھاتے ہیں, اور ہماری بنیادی جو اسلامی ضرورت ہے وہ الحمدللہ پورے احسن طریقے سے پوری کر رہی. اب اگر سائنسی علوم بھی ہم نہیں کرنے ہیں تو پھر یہ یونیورسٹیاں, کالج سارا کچھ بند کر دو اور ان کے تمام بجٹ ہمیں دے دو, ہم کر کے دکھا دیں گے انشاءاللہ. بالکل صحیح. فرمائیے آپ. چول صاحب یہ فرمائیے کہ مسلمانوں کی جو ایجادات ہیں ان کا تھوڑا سا اگر تذکرہ ہو جائے, اور آپ اس کو ڈینائی کرتے ہیں کہ اسلام یا دین یا علماء کرام سائنسی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتے, نہ ان کی فکر بنتی ہے, اور انہوں نے کیا بھی ہے سائنسی میدان میں کام. دیکھیے زمین کا قطر جو ماپا گیا ہے البرونی نے کیا, اور اسی طرح رازی نے کیا, ابن حیان نے کیا, اور ابن سینا نے کیا. یعنی آپ اس میدان میں اگر دیکھنا چاہیں تو بہت کچھ ملتا ہے. اس وقت یعنی ہمارے پاکستان کے ایک بڑے محترم نام تھا خالد اسحاق, وکیل ہوئے, وفات پا گئے. ان کے مضامین چھپے تھے, اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے جا کے وہ مکتبات دیکھے جہاں مسلمانوں نے طب کے شعبے میں جو تجربات کر کے اپنی اپنی رائے قائم کی تھی, وہ مخطوطات اس وقت یورپ کی لائبریریوں میں پڑے ہیں اور اسپین کی لائبریریوں میں اب بھی موجود ہیں. تو ان کو دیکھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کینسر کا علاج دریافت کیا, انہوں نے بیمار جو لوگ ہوتے ہیں, بخار ہوتا ہے مختلف قسم کا, اس کا علاج دریافت کیا, انہوں نے گردوں کا علاج دریافت کیا, جراحی کے کام انہوں نے کر کے دکھائے. جراحی کے آلات سارے جتنے اس وقت استعمال ہو رہے ہیں وہ مسلمانوں کے بنے ہوئے ہیں. تو میں نہیں یہ سمجھتا کہ کبھی بھی اس معاملے میں مسلمانوں نے پیچھے رہے ہوں. ہر دور میں انہوں نے کام کیا, آج بھی ہو رہا ہوگا کہیں نہ کہیں, اس کا تذکرہ ہم کرتے ہیں, لیکن میرے خیال میں اس راستے میں کبھی بھی اسلام یا وہ لوگ جو اسلام سے وابستہ ہیں یا علماء ہیں, مشائخ ہیں, وہ کبھی بھی رکاوٹ نہیں بنے, بلکہ ہم تو اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور ہمیشہ ان لوگوں کو داد دیتے ہیں جو اس معاملے میں کوئی کام کرتے ہیں. جی بالکل ٹھیک. جی آپ کا نقطہ نظر بڑی وضاحت سے سامنے آ گیا, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صاحب مدارس کی ترجمانی ہو گئی اور بات آپ کے کوٹ میں آ گئی, یونیورسٹیز اور باقی ادارے. تو فرمائیے کہ یہ ایک تو میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اس کے محرکات کیا ہیں, کیوں اس طرح کی چیزوں کو عام کیا جا رہا ہے, الزام لگایا جا رہا ہے مسلمانوں پر کہ یہ تو سائنس کا مطلب تو عقل ہی ہوگا نا, کہ یہ تو عقل کے مخالف ہیں, تو پھر ہم کیا مانتے ہیں اور یونیورسٹیز کیا کر رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سائنسی ترقی کی راہ میں کون رکاوٹ ہے. جی بالکل. پہلا سوال یہ ہے. بالکل. سائنسی ترقی اگر نہیں ہو پا رہی تو وہی لوگ رکاوٹ ہیں جن کے ذمے سائنسی ترقی ہے. ٹھیک. مدارس کے ذمے تو سائنسی ترقی ہے نہیں. ٹھیک. تو جن لوگوں کے ذمے ہے وہی اپنی کارکردگی کے حوالے سے, جیسے یاسین ظفر صاحب بھی بتا رہے تھے کہ وہ بھی اپنی کارکردگی پیش کریں. تو جو یونیورسٹیاں ہیں, یونیورسٹیوں کے جو سائنسز کے شعبہ جات ہیں
وہی اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ وہ اس کے اندر ترقی کریں. اور یہ صرف پاکستان کی بات نہیں، پوری عالم اسلام کی بات ہے. جو جامعات، جن جامعات کے اندر سائنسز کی بات کی جا رہی ہے، جو سائنسز کے مضامین پڑھائے جا رہے ہیں، وہی اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ وہ اس کے اندر ترقی ہونی چاہیے تھی، نہیں ہوئی. اصل میں بات یہ ہے کہ جس کی طرف انہوں نے یاسین ظفر صاحب نے بھی اشارہ کیا، میں تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ کر دوں جی. کہ جب ہم اپنی تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ جن سائنسدانوں نے کام کیا وہ محض سائنسدان نہیں تھے، وہ علماء تھے. بالکل صحیح. اب وہ علوم نقلیہ اور علوم عقلیہ کے ماہر تھے. بالکل صحیح. پھر انہوں نے ساتھ سائنسی علوم کے اندر کام کیا. اس وقت علم کی اسپیشلائزیشن نہیں ہوتی تھی. علم کی اسپیشلائزیشن، تخصیص اور تسہیل کا جو دور ہے وہ یہ والا دور ہے. اس میں علم کی، یعنی آپ کہہ لیں یہ جو تخصیص کا دور ہے، اس سے پیچھے تسہیل کا دور تھا. آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں امہات الکتب سے لے کر نوٹس تک آ گئیں. چیزوں کو آہستہ آہستہ آسان کیا گیا، سمپلیفائی کیا گیا. پھر اس کے بعد سمپلیفیکیشن کے بعد تخصیص آئی ہے جو اسپیشلائزیشن ہے، کیٹیگرائز کر کے. اب ایک ڈاکٹر ہے، وہ ہے تو ڈاکٹر لیکن وہ دل کا ڈاکٹر ہے. آپ اس کے پاس پوری باڈی کا بھی نہیں ہے، وہ پوری باڈی کا بھی نہیں ہے. آپ اس کے پاس چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں گردے کا مریض، آپ کہتے ہیں گردے کے اسپیشلائزیشن. ہر چیز کی اسپیشلائزیشن ہو گئی. ہم جب بات کرتے ہیں اپنی تاریخ کی، اور ہم جب بات کرتے ہیں جابر بن حیان کی کہ اس نے کیمسٹری کے اندر خدمات سر انجام دی، ہم کہتے ہیں ابن الحسن نے فزکس کے اندر خدمات سر انجام دی، ہم کہتے ہیں کہ ابوالقاسم الزہراوی نے جو ہے وہ سرجری کا طریقہ اور سرجری کے آلات جو ہیں وہ بنائے. ہم جب کہتے ہیں کہ ابن بیتار نے باٹنی کے اندر خدمات سر انجام دی، ہم جب کہتے ہیں کہ محمد بن موسیٰ الخوارزمی نے میتھمیٹکس کے اندر، فلکیات کے اندر کام کیا، تو وہ سارے لوگ جو تھے وہ اسپیشلائزڈ سائنسدان نہیں تھے، وہ علماء تھے. اور علماء نے سائنس کی خدمات دی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایسا بڑا ترہ امتیاز ہے کہ اس کی مثال تو کوئی معاشرہ بھی پیش نہیں کر سکتا. مغرب کی کیا بات ہے، کوئی بھی معاشرہ کسی بھی دور میں نہیں پیش کر سکتا. یہ اس وقت کی بات ہے جب مغرب جو ہے وہ اس کو ڈارک ایجز کہتا تھا، اور اسلام کی طرف، مسلمانوں کی طرف جو ہے یہ روشن دور تھا. اب وہی الجبرا جو محمد بن موسیٰ الخوارزمی کا ہے وہ آج تک جو ہے وہ مغرب کے اندر پڑھایا جا رہا ہے، یورپ میں پڑھایا جا رہا ہے. تو وہ ساری چیزیں جو، اور آلات جراحی کی بات کی تو وہ جن اصولوں کے اوپر اس وقت آلات جراحی ابوالقاسم الزہراوی نے بنائے تھے یا انہوں نے ڈیزائن کیے تھے، آج تک جو ہے اس ڈیزائن کے اوپر کام ہو رہا ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ علماء تھے، اور دین کے علماء ہونے کے باوجود یہ سائنسدان تھے. جیسے جیسے اب دور گزرا ہے اور علم کی تسہیل کے بعد تخصیص یعنی اسپیشلائزیشن، تخصص جس کو کہنا چاہیے، اس اسپیشلائزیشن کے دور میں چیزیں جو ہیں وہ الگ الگ ہو گئی ہیں. اب اس دور میں مطالبہ کرنا دینی مدارس کے طلباء سے یا دینی مدارس کے اساتذہ سے کہ سائنس کی ترقی کیوں نہیں ہو رہی، یہ تو ان کی اسپیشلائزیشن ہی نہیں ہے. ان کی اسپیشلائزیشن دین پڑھنا پڑھانا ہے. لہٰذا اس کے بارے میں آپ کوئی بات کرنا چاہیں تو آپ کریں، وگرنہ آپ جو سائنس کی ترقی کے اندر رکاوٹ ہوئی ہے یا ناکامی ہوئی ہے تو اس کے ذمہ دار وہ ادارے ہیں جو ان اسپیشلائزڈ علوم کو پڑھانے کے ذمہ دار تھے. بالکل صحیح. ناظرین کرام، بہت واضح ہو گیا کہ مسلمان ترقی میں رکاوٹ تو کیا بننا، بلکہ وہ تو اس کی خدمت کرتے آئے ہیں اور تاریخ اس پر شاہد ہے. اور یورپ نے اندلس سے مسلمانوں کے علم سے روشنی لی اور ڈارک ایجز سے، تاریکی کے دور سے نکل کر روشنی میں آیا. تو سوال اب دونوں اسکالرز نے یہ سامنے رکھا ہے کہ بھائی رکاوٹ نہیں ہم نے ڈالی، ہمارا ماضی گواہ ہے، ہم تو یہ کام کرتے آئے ہیں. اب چونکہ اسپیشلائزیشن کا دور ہو گیا ہے، ہمارا کام ہمارے ذمہ، اس کا رزلٹ بھی ہم دے رہے ہیں. یہ تمہارا کام ہے، نہ کہ ہم پہ الزام لگاؤ، بلکہ اپنا کوئی فرد عمل سامنے لاؤ. آپ کیا کر رہے ہیں؟ بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. ڈاکٹر صاحب، پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار وسائل سے بھی نوازا ہے، بے شمار شخصیات سے بھی نوازا ہے. انہی میں سے ایک شخصیت کا نام ہے میاں محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ. ڈاکٹر صاحب، یہ بڑی یعنی نادر روزگار قسم کی شخصیت، ان کو یعنی دینی تعلق بھی، پھر اس وقت کی اپنے عصر کی بہت ممتاز سماجی سیاسی ہر طرح کی شخصیات سے ان کا تعلق بھی. پھر ڈاکٹر صاحب آپ تو ماشاءاللہ بڑی اچھی طرح ان سے آگاہ بھی ہیں، صاحب کرامت بزرگ. ان پر ڈاکٹر صاحب ایک کتاب سامنے آئی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ہمارے ناظرین اس کو دیکھیں تو یہ پاکستان کی خدمت ہے کہ ایسی شخصیات پر لکھنا. یہ حافظ محمد افضل طور صاحب ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ ٹیچنگ سے ہی ان کا تعلق ہے. میں اس کتاب کو دیکھ رہا تھا تو بڑی شائستہ اور شستہ طرز تحریر میں انہوں نے بہت محنت کی ہے. یعنی بڑی تحقیقی کتاب ہے ان بزرگوں کے
جو سفر ہیں ان پہ بھی بات کی ہے، ان کی کرامتوں پہ بات کی ہے۔ میں یہ بھی پڑھ رہا تھا کہ شورش کشمیری نے چٹان میں ان کا بڑا خوبصورت تذکرہ بزرگوں کا کیا کہ جب کہیں وہاں گئے تو انہوں نے جو بھی میسر تھا کھانا پیش کیا۔ تو شورش کشمیری نے پھر چٹان میں لکھا کہ میں اگرچہ بڑے بڑے ہوٹلز میں گیا اور بڑے سفر کیے، لیکن جو لذت ان بزرگوں کے اس کھانے میں مجھے میسر آئی، نصیب ہوئی، پھر زندگی بھر وہ نہیں ملی۔ یعنی اس درجے کی یہ شخصیت ہیں۔ تو آپ کے ماشاءاللہ بزرگوں سے بھی انہوں نے پڑھا جی، لکھوں کے میں گئے، وہ سفر کا تذکرہ اس میں موجود ہے، میں دیکھ رہا تھا۔ فرمائیے، ظاہر آپ کی تو نظر ہوتی ہے مختلف ایسی شخصیات پر، میاں باقر صاحب کے بارے میں آپ۔ اصل میں جو اس طرح کی شخصیات کے اوپر لکھنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ فی زمانہ تو بہت بڑی خدمت ہے۔ آج کے دور میں جو صرف اور صرف سکلز کا دور ہے، آئی ٹی کا دور ہے، آج کے دور میں سوشل سائنسز بھی آہستہ آہستہ ارریلیونٹ ہوتی جا رہی ہیں، تو اس دور میں جب آپ کسی کا تذکرہ لکھتے ہیں اور تذکرہ لکھ کے اس زمانے کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور پھر ایسی شخصیت جس کا تعلق علم کے ساتھ ہے، روحانیت کے ساتھ ہے، اور للہیت کے ساتھ ہے، دین کی خدمت کے ساتھ ہے، تو وہ تذکرہ جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی یہ انسپائرنگ ہوتا ہے، اور اس کے اندر بہت بڑی انسپریشن ہوتی ہے۔ اور اگر یہ یعنی صرف میاں باقر صاحب کی بات نہیں، جتنے لوگوں کے بھی تذکرے لکھے گئے ہیں، ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ تذکرے پڑھا کرو، یعنی اصل چیز ہی تذکرے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ شخصیات کے تذکرے پڑھتے رہیں گے تو آپ کو جتنا علم شخصیات کے تذکروں سے ملے گا نا، وہ آپ کو کسی اور چیز سے ڈاکٹر صاحب ان کی زندگی کا نچوڑ آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ زندگی کا نچوڑ سامنے آ جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی علم اہم نہیں ہوتا، اور کوئی علم کے جو اصول ہیں، یا اس کی جو مثلا سوشیولوجی ہے، یا اس کی جو سماجی اس کے جو پہلو ہیں، وہ اہم نہیں ہوتے۔ اہم وہ چیز ہوتی ہے جو اس کی پریکٹیکل اور عملی صورت ہوتی ہے۔ تو جب آپ تذکرے پڑھتے ہیں تو آپ کو ان علوم کی عملی صورت نظر آتی ہے۔ واہ، بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب، تذکرہ پڑھنا اتنا اہم ہے تو تذکرہ لکھنا کتنا اہم ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ حافظ محمد افضل طور صاحب موجود ہیں، وہ رائٹر ہیں، مصنف ہے اس کتاب کے، تو بڑی بات ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ طور صاحب، آپ کو مبارکباد کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، اتنی بڑی شخصیت کو اس زمانے کے سامنے پیش کرنا اور آئندہ زمانوں کے لیے محفوظ کر دینا بہت بڑا کام ہے، بڑا آپ نے ریسرچ کی، تحقیق کی۔ تھوڑا سا اس شخصیت کے بارے میں بھی ہمیں بتائیے، اور یہ بھی بتائیے کہ کیسے آپ کا خیال ہوا اس کتاب کو لکھنے کا، اور آپ کس حد تک اس میں کامیاب ہوئے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی محترم یوسف سراج صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، اور میں پروفیسر حماد لکھوی صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے تبصرے کے لیے اس کتاب کا انتخاب کیا۔ ویسے تو آئے دن بکس چھپتی رہتی ہیں اور مارکیٹ میں آتی رہتی ہیں، لیکن میں اس حوالے سے بڑا ہی خوش ہوا ہوں۔ سر، گزارش یہ ہے کہ حضرت میاں محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے بہت عظیم ولی اور بہت بڑے محدث اور بہت بڑے شیخ گزرے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان کے بارے شیخ محمد عبداللہ امجد چھتوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میں چونکہ حضرت میاں محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد ہوں، جتنا استحضار اور جتنا عبور ولی کامل میاں محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن مجید پہ تھا، اتنا میں نے استحضار اور عبور بر صغیر کے کسی عالم کے اندر نہیں دیکھا تھا۔ یعنی یہ کہہ کون رہے ہیں؟ بہت بڑے اپنے دور کے ایک محدث کہہ رہے ہیں، کیا بات۔ تو اس کے لکھنے کا معاملہ میں آپ کو بتاؤں تو آپ بھی بڑے حیران رہ جائیں گے کہ میں ایک دفعہ کراچی میں گیا تو مجھے کراچی کے کچھ دوستوں نے کہا کہ جی آپ اس گاؤں سے تعلق تو نہیں رکھتے جو میاں محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے؟ واہ۔ کہاں فیصلہ آباد کی بستی جھوگڑا دور، کہاں کراچی، اور ایسے ہی میں دوسرا سوات میں گیا ہوں، میں پشاور میں گیا ہوں، میں کوئٹہ میں گیا ہوں۔ یقین مانیے وہاں پہ بھی مجھے لوگ یہی بات کر رہے تھے کہ اچھا آپ کی وہی بستی ہے نا جو میاں محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کی ہے؟ ٹھیک۔ پھر بنیادی طور پہ میں نے اپنے والد اور میں نے اپنی والدہ، اللہ کریم انہیں غریق رحمت فرمائے، آمین، میں نے ان کے اندر تقویٰ، للہیت اور نیکی بڑی دیکھی، اور ذکر فکر کو میں نے بڑا دیکھا۔ تو میں جب بھی پوچھا کرتا تھا تو وہ حضرت میاں محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کے ایمان بھرے واقعات اور وہ ان کی شخصیت یا ان کی نیکی والی زندگی سے بڑے متاثر تھے۔ ٹھیک۔
जहाँ तक मियां साहब का ताल्लुक है तो उनकी शख्सियत और हस्ती का, तो यूसुफ सिराज साहब मैंने ज़ाती तौर पे मियां साहब को नहीं देखा। वो 1977 में फौत हुए हैं और मैं 1989 में पैदा हुआ हूँ, 1979 में। इब्तदाई तालीम जो मियां साहब ने हासिल की है, एक गांव में बुजुर्ग थे वली मोहम्मद, उनसे थोड़ा बहुत पढ़ा और उसके बाद मियां साहब चले गए हैं दीपालपुर का एक गांव है बहरीपुर, ठीक, वहां पे कालम दीन होते थे अब्दुल गफूर, शेख अब्दुल गफूर साहब, शेखुल हदीस। नूर साहब, ये लंबा हो जाएगा मामला, यानी इंशाल्लाह ये किताब तो लोग पढ़ेंगे और मैं यानी समझता हूँ कि बहुत दिलचस्प किताब है और इस किताब में बहुत ईमान अफरोज़ वाक़यात हैं, एक अल्लाह के वली के वाक़यात हैं। आपका कलम भी बड़ा शुस्ता है और बड़ा मज़ा आता है पढ़ के। आप यूँ कीजिए कि कोई एक आध बात ऐसी, कोई उनकी हकायत, कोई करामत बयान कर दीजिए, तो इंशाल्लाह किताब लोग पढ़ेंगे तो पूरी तफसील तो सामने आएगी और आनी चाहिए और पढ़नी चाहिए किताब। चले मैं बात को मुख्तसर करता हूँ जी। सबसे दूसरा जो सफर मियां साहब ने लखनऊ के जिला फिरोजपुर की तरफ किया, हाफिज मोहम्मद लखवी रहमतुल्लाह अलैह, जो हमारे प्रोफेसर हमाद लखवी जो इनके बुजुर्ग गुजरे हैं, उनसे तालीम हासिल की। और उसके बाद शेख अब्दुल जब्बार गजनवी रहमतुल्लाह अलैह से और हाफिज अब्दुल मन्नान वजीराबादी रहमतुल्लाह अलैह। वाह क्या बात, सारे कमाल के उनका ये जो सिलसिला है, बहुत बड़े शयूख से उन्होंने तालीम हासिल की और माशाल्लाह दूर दराज के उन्होंने सफर तय किए। उनके जो वाकयात हैं, एक एक वाकया ही बड़ा ईमान भरा है और सच्ची बात यह है कि बंदे के अंदर एक ताजगी पैदा कर देता है। एक उनका वाकया ये है कि एक दफा वो तांगलिया वाला से अपने गांव आबाई गांव झोगलादू जा रहे थे, पैदल जा रहे थे और रमजान में मुबारक का महीना था और तकरीबन शाम का टाइम होने वाला था। ठीक, मियां साहब भी रोजे में थे और जो उनके साथ एक बुजुर्ग थे, उनका नाम मोहम्मद इसाक वट्टू, वो भी मतलब रोजे की हालत में थे। जब गांव से थोड़ा सा करीब पहुंचे तो बिल्कुल अजान, जो मगरिब के अजान का टाइम होने लगा। तो मियां मोहम्मद बाकर रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि यार ये मुझसे ना कोई 4 आने या 1 आना वो ले रहे और वहां से कोई चीज लेकर आए, कहीं हमें रास्ते में ही गिरफ्तारी ना करनी पड़ जाए। बिल्कुल सही। तो मैं वहां गया और मैंने एक दुकान से ना 2 अमरूद लिए, एक मैंने अपने पास रख लिया और दूसरा मैंने मियां साहब को पकड़ा दिया। ठीक, अभी चंद कदम ही चले हैं कि बिल्कुल अजान होना शुरू हो गई। अब मैंने इरादा किया और ऐसे ही मैंने इरादा करके जो अमरूद है वो इफ्तारी के लिए ना, मतलब मैं वो खाने की मैंने एक यानी इरादा किया। तो जो मियां साहब ने मुझे देखा तो मियां साहब फरमाने लगे कि ठहरे भाई, जल्दबाजी ना करें, आप अपना अमरूद मुझे दें और मेरा आप पकड़ें। अच्छा। तो मैंने कहा मियां साहब टाइम तो हो गया, अजानें हो रही हैं, अब आपको अमरूद और आप अमरूद मुझे अपना दे रही है, क्या हुआ? तो मियां साहब फरमाने लगे नहीं मेरे भाई, इसका फायदा ये होगा कि आप ये नियत करें कि मैं आपको रोजा इफ्तार करवा रहा हूं और मैं ये नियत करूं कि मैं आपको रोजा इफ्तार करवा रहा हूं। वाह सुभान अल्लाह, क्या और मियां साहब एक और वाकया, मैं आखिरी वाकया जो आपसे जिक्र जरूर करना चाहूंगा। एक वाकया बड़ा मशहूर है, यकीनन आपने भी सुन रखा होगा कि मियां साहब फरमाया करते थे कि अल्लाह मैं तुझ पे राजी, अल्लाह मैं तुझ पे राजी, अल्लाह मैं तुझ पे राजी। वाकया ये है कि मियां साहब के एक बड़े ही होनहार और बड़े ही लिखे पढ़े साहबजादे, जिनका नाम हाफिज मोहम्मद जकरिया था, और बहुत सारी कुतुब के वो मुसन्निफ किताबें वो छपी और मार्केट में भी आई। ठीक। तो जब उनकी वफात हुई तो वफात के बाद तदफीन करके मियां साहब अपने घर गांव आए, वो झोंपड़ी जो उनकी थी या बैठी थी वहां पे अकेले बैठे हैं। तो एक ही जुमला और एक ही फिक्रा बार बार कहे जा रहे हैं, ऐ अल्लाह मैं तुझ पे राजी, ऐ अल्लाह मैं तुझ पे राजी, ऐ अल्लाह मैं तुझ पे राजी। ये असर का टाइम था। तो किसी ने कान दिए कि मियां साहब आज एक अंदर जुमला एक ही बोले जा रहे हैं और एक ही फिक्रा दोहराए जा रहे हैं। तो जब मियां साहब बाहर आए तो उस पूछने वाले ने पूछा, मियां साहब आखिर क्या वजह कि आज आपके बेटे जकरिया की तदफीन हुई है और आप एक ही जुमला बोले जा रहे हैं? तो मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे थे। मियां साहब फरमाने लगे, मेरे भाई अगर मैंने फर्ज किया 200 बार या 400 बार या 500 मरतबा कह दिया कि अल्लाह मैं तुझ पे राजी, यानी जो तूने मेरे से मेरा बेटा ले लिया तो मैं आपके इस फैसले पे राजी हूँ, मुझे कोई इतराज नहीं। अगर मैंने इतनी दफा 500 दफा कह दिया कि अल्लाह मैं तुझ पे राजी और इसके जवाब में मेरे अल्लाह ने सिर्फ एक दफा कह दिया कि जाओ बाकी फिर मैं भी तुझ पे राजी, अल्लाह अकबर, कहते हैं फिर मेरा बेड़ा तो पार हो गया, मुझे और क्या चाहिए। वाह क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। किताब लिखने का शुक्रिया, प्रोग्राम में शिरकत करने का शुक्रिया। तारीख़ आपने मुरतब कर दी है, लोगों के सामने है, दिलचस्प है। इंशाल्लाह इसको ज़रूर पजीराई भी मिलेगी, लोग पढ़ेंगे भी और उनके ईमान में इजाफ़ा होगा। शुक्रिया आपका।
ڈاکٹر صاحب کیا واقعہ ہے؟ یعنی یہ وہ بزرگ ہوتے تھے، آپ کے اجداد کے واقعات بھی ایسے ہم سنتے ہیں، اور یہ کوئی ایسا کونا خدرہ ڈھونڈ کے اللہ سے تعلق بنانا اور پھر آگے بڑھتے چلے جانا. یہ جو ہے نا، یا اللہ میں تجھ پہ راضی، یہ میں نے واقعہ سنا تھا مولانا عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ سے. اللہ اکبر. انہوں نے وہ جامعہ احمدیہ ایک دفعہ تشریف لائے تھے، انہوں نے یہ واقعہ سنایا ٹھیک، تھا انہی بزرگوں. اللہ اکبر. یہ سند اور علی ہوگی. ہاں جی. اور انہوں نے سنایا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ 2-2.5 گھنٹے انہوں نے یہ بار بار دہرایا کہ اے اللہ میں تجھ سے راضی، اے اللہ میں تجھ سے راضی، اللہ. کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ وہ بھی کہہ دینا کہ جب میں تجھ سے راضی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین اکرام، دیکھیں صحبت کا اثر ہوتا ہے. گلاب کے پاس بیٹھیں گے خوشبو آئے گی، ایسے بزرگوں کی باتیں سنیں گے اندر سے کوئی ایسی کیفیت بنے گی اور اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی قبولیت کا معاملہ ہو جائے گا. تو اہل اللہ کی صحبت بھی اختیار کیجئے. اہل اللہ کی صحبت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کا، جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ تذکرہ پڑھیے. وہ چلے جاتے ہیں لیکن ان کے تذکار موجود ہوتے ہیں، ان کی صحبت موجود ہوتی ہے اور ان میں بڑی خیر ہوتی ہے، اور ان میں کوئی ایسا جملہ نکل آتا ہے جو پھر بندے کی دنیا بدل دیتا ہے. اور جب دنیا اس طرح بدلتی ہے تو آخرت بھی بدل جاتی ہے، اچھی بن جاتی ہے. بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. ڈاکٹر صاحب، سوشل میڈیا پر ایک خبر بہت پذیرائی حاصل کر رہی ہے، بڑی وائرل ہو رہی ہے، اور خاص طور پر ہمارے معاشرے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک منفرد نوعیت کی خبر ہے. خبر ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ ایک خاتون تھی تو جوانی میں ہی بیچاری کا خامد فوت ہو گئے. 2 بچے تھے، اس نے بڑی محنت کر کے ان کی پرورش کی. ظاہر ہے والدین تو قربانیاں دیتے ہی ہیں، لیکن خاص طور پر جب کوئی سنگل پیرنٹ ہو یا سنگل مدر ہو تو اس کے لیے مشکلات اور بڑھ جاتی. بہرحال وہ جوان ہو گئے بچے. جب جوان ہوئے تو انہیں احساس تھا کہ ہماری خاطر پوری جوانی کاٹ دی، ہماری والدہ نے بڑی خدمت کی. انہوں نے خود ڈاکٹر صاحب پھر جوان ہو کر تو اپنی والدہ کے آگے شادی کروا دی. تو یہ اس لیے لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں دوسری شادی بیوی کے بعد یا اس طرح کے معاملات یا ایک عمر کے بعد وہ مشکل سمجھی جاتی ہے، اور اسلام نے اگرچہ اس پر ایسی کوئی بات تو نہیں کی لیکن ہمارے ہاں اسے معیوب سمجھا جاتا ہے. تو کیسا ڈاکٹر صاحب ان کا رویہ ہے، کیسا ٹرینڈ ہے، اور لوگوں کا اس کو پذیرائی دینا آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ لوگوں کا اس کو پذیرائی دینا اس وجہ سے ہے کہ لوگ اس کو بہت ایک اچنبے کی بات سمجھ رہے ہیں، اور یہ ہمارے معاشرے میں ہوتا نہیں ہے. یہ ہمارا معاشرہ ایک بڑا ہی ظالم معاشرہ ہے، اور بلکہ کہنا چاہیے بہت معذرت کے ساتھ کہ بڑا غلیظ معاشرہ ہے. اس معاشرے کے اندر دوسری شادی یا دوسرے نکاح کو بالکل ایک ٹیبو اور ایک بالکل غلط برائی بنا دیا گیا ہے. اس حوالے سے یعنی آپ کہہ رہے ہیں؟ اس حوالے سے کہہ رہا ہوں. اور جب یہ ہوا ہے تو لوگ حیران ہیں کہ جناب اچھا بچوں نے اپنی والدہ کی تو شادی کر دی. تو اس میں دیکھیں پاکستانی معاشرے کے اندر جہاں قانون یہ ہے کہ دوسری شادی مرد نہیں کر سکتا جب تک پہلی بیوی کی اجازت نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے نہیں کر سکتا، کر ہی نہیں سکتا. بیوی کب اجازت دیتی ہے؟ تو دوسری شادی، اور شرعاً اس کی حالانکہ کوئی حیثیت، اچھا وہی میں عرض کر رہا ہوں نا، یہ پاکستانی قانون کی میں بات کر رہا ہوں. اور جو بیوہ ہے یا مطلقہ ہے اس کی سیٹلمنٹ کا معاشرے کے اندر کوئی قانون نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوہ اگر کوئی ہو گئی ہے، ارلی ایج میں ہو گئی ہے یا جس بھی ایج میں ہو گئی ہے، اور اگر کوئی متعلقہ ہے تو اس کا تو کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے، اس کو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے. کیونکہ دوسری شادی اس لیے نہیں کر سکتے، پہلے بیوی اجازت نہیں دیتی. تو اصل میں جو عورت ہے نا، عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے. میں کہتا ہوں کہ مرد جو ہے وہ تو عورتوں کو، چاہے اس کی بیٹی ہو، چاہے اس کی بہن ہو، چاہے اس کی ماں ہو، چاہے اس کی بیوی ہو، وہ تو ہمیشہ اس کا خدمتگار رہا ہے پاکستانی معاشرے کے اندر. اگرچہ اس کے اندر جو پدرسری معاشرہ کہا جاتا ہے اس کو، اور اس میں بہت سارے جو متھ میں سمجھتا ہوں اور بہت سارے ایسے غلط مغالطے جو ہیں اس معاشرے کے حوالے سے ہیں، جبکہ اس معاشرے میں سمجھتا ہوں جتنی عورت کی عزت مرد کرتا ہے اتنا کوئی بھی نہیں کرتا. ڈاکٹر صاحب آپ نے جو لفظ بولے نا، بڑے کچھ لوگوں کو شاید سخت لگے، لیکن میں تھوڑا ایڈ اس میں کرنا چاہتا ہوں. میرا اپنا ایک ایکسپیرینس ہوا ڈاکٹر صاحب. یہ 2005 کا جب زلزلہ آیا تو مجھے بھی یعنی توفیق ملی کہ میں بالا کوٹ میں چلا گیا، وہاں کو راشن لے کے. تو میں نے چاہا کہ میں جاؤں. ڈاکٹر صاحب میں دیکھتا ایک جگہ پہ پہنچا تو مجھے انہوں نے بتایا کہ یہ لڑکی ہے، دلہن بنے شاید 6 ماہ یا سال اسے ہوا تھا، تو اس کا بھی خاوند زلزلے میں فوت ہو گیا. تو میں نے خیر ان کا نوٹ کر لیا تھا کہ ان کو کیا چاہیے، وہ بیس کیمپ میں جا کے دینا تھا.
تو لیکن میں نے اسے کہا کہ آپ اس کی نا شادی آپ لوگوں کو کر دینی چاہیے. ڈاکٹر صاحب انہوں نے مجھے ایسے دیکھا جیسے کچا چبا جائیں گے. میں حیران بھی ہوا کہ ایک اسلامی بات ہے, اس کی فیور کی بات ہے, تو میں نے کی ہے. مجھے ڈاکٹر صاحب الگ کر کے کسی نے بعد میں بتایا کہ اگر یہ موقع زلزلے کا نہ ہوتا تو انہوں نے آپ کے ساتھ کچھ اور کرنا تھا, کیونکہ جس بھی ایج میں خامد فوت ہو جائے دوسری شادی کرنا یہاں ایک تانا ہے. تو آپ نے بہت غلط بات کی, لیکن موقع اور تھا, اس لیے آپ کو انہوں نے کچھ کہا. پنجاب کے اندر بھی ایسے واقعات میں خود جانتا ہوں. دیکھیں پہلی رات ہی میاں بیوی کا آپس میں کوئی جھگڑا ہوا ہے اور اگلے دن ولیمے والے دن طلاق ہو گئی. اللہ, اب ولیمے والے دن طلاق ہو گئی. اب وہ متعلقہ ہے, اب اس کے ساتھ کسی کنوارے نے تو شادی کرنی نہیں کیونکہ وہ متعلقہ ہے, اور دوسری شادی والے کے کوئی کسی نے کرنے نہیں دینی, لہٰذا اب اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اور اس طرح ہمارا معاشرے کے اندر سینکڑوں نہیں ہزاروں کیسز ہیں, اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں, اور نہ قانون ہے جو ان کے تحفظ کرے, نہ معاشرہ ہے جو ان کی تحفظ کرے, نہ ایون دیندار لوگ جو ہیں وہ بھی اس بارے میں کوئی سٹیپ لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو ایسے معاشرے کے اندر اگر اس طرح کا واقعہ ہو جائے جو آپ بتا رہے ہیں تو واقعی اچنبے کی بات لگتی ہے. اس لیے لوگ جو ہے بڑی پذیرائی دے رہے ہیں کہ یہ بڑا اچھا ہوا, یہ ٹھیک, لیکن اس طرح کے کتنے واقعات ہیں اور ہر جگہ یہ ایسا ہوتا آ رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہم جتنے بھی معاشرے کے سٹیک ہولڈرز ہیں, وہ چاہے میڈیا ہے, چاہے وہ تعلیمی ادارے ہیں, چاہے وہ علماء ہیں, چاہے وہ چاہے وہ خطباء ہیں, چاہے والدین ہیں, سب کو اس بارے میں فکر کرنی چاہیے کہ یہاں دوسری شادی کو رواج دینا چاہیے, اور دوسری شادی کو ایک تانا اور ایک غلطی یا ایک برائی نہیں بنانا چاہیے. جب آپ دوسری شادی کا رواج کریں گے تو پھر ان متعلقاؤں اور ان بیواؤں کی سیٹلمنٹ کا بندوبست ہوگا اس کے ذریعے سے. وگرنہ تو یہ دیکھیں, یہ اس طرح کے وہ لوگ, وہ بچیاں, وہ جو بیوہ ہو جاتی ہیں یا متعلقہ ہو جاتی ہیں, ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اور اس کے لیے جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں ان سے قیامت والے دن پوچھا جائے گا. یعنی چاہے وہ ریاست ہے, اور چاہے وہ قانون بنانے والے ہیں, چاہے قانون نافذ کرنے والے ہیں, یا معاشرے کے جتنے بھی, جس کو سول سوسائٹی کہا جاتا ہے, یہ جتنے بھی لوگ ہیں, ان سے پوچھا جائے گا. اگر ایک بیوہ جو ہے وہ شادی کے بعد, اور بیوہ ہونے کے بعد وہ شادی نہیں کر سکتی, اور اس کا کوئی پوچھنے والا بھی نہیں اس کو, اور کوئی اگر اس کے ساتھ دوسری شادی کرنا چاہے, اس کے گھر والے اس کو نہیں کرنے دیتے, اور جس طرح کی یہاں پہ ہمارے لمیٹیشنز بنا دی گئی ہیں, ان حالات میں اس کے بارے میں کون اس کا ذمہ دار ہے, یہ سوال تو قیامت والے دن ہوگا. اور کون ذمہ دار ہے, جو ذمہ دار ہوگا اس سے سوال ہوگا. لہٰذا ہم اپنے اپنے دائرے میں بھی اس طرح کے جتنے بھی کیسز ہمیں نظر آئیں, ہمیں چاہیے کہ ان کی بھی شادی کروائیں اور ان کے معاملات جو ہیں سیٹل کرنے کی کوشش کریں, اور خود ہمارے اندر جتنی غلطیاں ہیں ان کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں, اس لیے کہ یہ ایک بہت ہی سینسٹیو ایشو ہے. اور اس ایک واقعے کی پذیرائی اور اس کا سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہونا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ معاشرہ اس کو ایک اچنبے کی بات سمجھ کے وائرل کر رہا ہے, وگرنہ ایک عام معمول کی بات ہونی چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ بڑی معمول کی بات ہوتی تھی. کسی جگہ اگر کسی کی کوئی بیوہ ہو گئی ہے, اس کی دوسری شادی ہو گئی, اگر کسی دوسری جگہ بھی نہیں چلی, تیسری جگہ چل گئی, تو شادیاں ہوتی رہتی تھیں, اور متعلقہ بھی اور بیوہ بھی, ان کی دوسری تیسری شادیاں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا. بالکل صحیح. ہمیں بھی ایسا ماحول اور ایسا سلسلہ بنانا چاہیے. ڈاکٹر صاحب, اس پہ مجھے لگتا ہے ہم کسی اور پروگرام میں ذرا زیادہ تفصیل سے بھی بات کریں گے, کیونکہ بڑا اہم ایشو ہے. لیکن آن اے لائٹر موڈ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر بچے یہ کار خیر جیسے انہوں نے کیا یہ شروع کر دیں تو والدہ کو بھی پریشانی نہیں ہوگی, قانون کو بھی نہیں ہوگی, والد صاحب تو خوش ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی توفیق دے. وہ والدین کا کم از کم کچھ تو احسان چکا ہے. ڈاکٹر صاحب, اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, جیسے ابھی یہ ساری ہم نے آخر میں تھوڑا سا اس کو مزاح کا رنگ بھی دے دیا, لیکن بہت سنجیدہ مسئلہ ہے اور اسلام نے اس کا حل دیا ہے. ڈاکٹر صاحب, اسی طرح اسلام نے ایک اور بات بیان فرمائی ہے. نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ شادی ایسی خاتون سے کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہو. ظاہر ہے آپ لوگ ہی بتاتے ہیں کہ وہ دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے خاندان میں, فیملی میں دیکھا جائے کہ خواتین کے بچے کتنے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, اس پہ تنقید بھی ہوتی رہی ہم پہ, اور ہم میں سے ہی کچھ لوگ اٹھتے تھے, کہتے تھے یہ مولوی کہتے ہیں بچے زیادہ ہونے چاہیے. لیکن اب دنیا جو کرائسس فیس کر رہی ہے ڈاکٹر صاحب, قربان جائیے, یعنی اسلام پہ ان لوگوں کو بھی یقین آنا چاہیے. جاپان ہے ڈاکٹر صاحب, پابندیاں لگتی رہیں, چائنا میں لگی, اور ممالک نے کہ برتھ کنٹرول ہونا چاہیے. اب جاپان نے یہ کیا ڈاکٹر صاحب کہ ان کا برتھ ریٹ جو ہے گزشتہ سالوں میں جو مطلوب ہوتا ہے وہ 2.1 ہوتا ہے, لیکن 1.2 ان کا ہے
یعنی آدھا ہے، اور اس کا مطلب وہ قوم نابود ہو جائے گی، ملک ختم ہو جائے گا، ان کو فکر پڑ گئی ہے۔ اب وہ کیا کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ہفتے میں 3 چھٹیاں دیں گے آپ لوگوں کو، لیکن آپ بچے پیدا کریں، ان کی آپ تربیت کریں، ان کے لیے چھٹیاں لینا چاہتے ہیں لے لیں۔ یعنی خود گورنمنٹ اناؤنس کرتی ہے، ہماری تو کہتی ہے نا کہ دوسری شادی نہ ہو اس طرف، اب وہ یہ کر رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام کے سنہرے اصول اور دنیا جن تجربات سے واپس آتی ہے، ہم اللہ کے شکر سے فضل سے وہیں کھڑے ہوتے ہیں پہلے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جاپان ہو یا مغرب کے دیگر ممالک ہوں، وہاں پہ فیملی سسٹم اصل میں ختم ہو گیا، اور فیملی سسٹم ختم ہونے کی وجہ سے ٹرینڈ یہ چل پڑا ہے کہ کوئی بھی شخص خاندان بنانے کے اس جھنجٹ میں وہ اپنے آپ کو ڈالنا نہیں چاہتا اور اس میں پڑھنا نہیں چاہتا۔ وہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے اکیلے زندگی گزارتی ہے، اور اکیلے زندگی گزارنے کا رجحان پیدا ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ سے اب ظاہر ہے فیملی سسٹم ختم ہو گیا تو پھر بچوں کی پیدائش بھی ختم ہو گئی۔ پہلے پابندیاں لگائی تھیں، اب آہستہ آہستہ لوگوں کو عادت پڑ گئی ہے، اور اس میں جو ہے آہستہ آہستہ جس طرح سے شرح پیدائش کا فقدان ہو رہا ہے۔ میں نے 2 کتابوں کا تذکرہ پہلے بھی کئی دفعہ ہم نے یہاں بات کی ہے، تو 2 کتابوں کا تذکرہ میں نے کیا ہے۔ ایک ہے ڈیتھ آف دی ویسٹ، اور یہ امریکی نے لکھی ہوئی کتاب، اور ایک ہے دی برتھ ڈرتھ، یعنی شرح پیدائش کا فقدان، اور ڈیتھ آف دا ویسٹ مغرب کی موت۔ اچھا، ان دونوں کتابوں کا جو موضوع ہے وہ یہ کہ جتنا مغرب کے اندر شرح پیدائش کا فقدان ہے، مغرب میں وہ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور جاپان کو بھی شامل کرتے ہیں، اور اگرچہ وہ مشرق میں ہیں لیکن وہ ایک آئیڈیالوجی کے اعتبار سے وہ ایک مغرب میں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے ممالک جو ہیں ان کے اندر شرح پیدائش کا جتنا فقدان ہے 2050 تک ان کے اوپر ایشیائی اور افریقی اقوام جو ہیں وہ قبضہ کر لیں گے، کیونکہ ان کے اندر شرح پیدائش زیادہ ہے۔ اس لیے جو پاکستان کے اندر اور یہ ایشیا کے ممالک کے اندر اور پھر افریقی ممالک کے اندر جو خاندانی منصوبہ بندی کے اوپر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے اور اتنا فنڈ خرچ کیا جاتا ہے، وہ اس لیے نہیں کیا جاتا ہے کہ ہمارے معاشرے کا ان کو بڑی فکر ہے اور یہاں فلاح چاہتے ہیں یا 2 بچے ہی اچھے یا اس طرح کا کوئی معاملہ۔ وہ اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ ان کی شرح پیدائش کم رہے، یعنی یہ 2 بچے ان کے لیے اچھے ہیں ڈاکٹر؟ ان کے لیے اچھے ہیں، ہاں ان کے لیے اچھے ہیں کہ جہاں کم ہو۔ تو اب یہ آہستہ آہستہ دیکھیں ان کو یہ اس بات کا احساس ہوتا جا رہا ہے کہ ہمارا وہ جو شرح پیدائش کا فقدان ہے وہ ہمارے لیے ایک ایکسپلوژن بن کے جو ایشیائی اور افریقی اقوام کا جو ایک آبادی کا بم، جو پاپولیشن ایکسپلوژن جو ہے وہ ہمارے اوپر ہونے والا ہے، لہٰذا اس کے جواب میں اب انہوں نے اقدامات کرنے شروع کیے ہیں۔ اور یہ صرف پہلی دفعہ یعنی وہاں نہیں، یہ صرف چھٹی کے، اس کے علاوہ بہت سارے انسینٹیو دیتے رہتے ہیں، بہت سارے انسینٹیوز مغرب کے ممالک میں، دیگر ممالک کے اندر بھی ہوتے رہتے ہیں، اور یہ انہوں نے بھی اب چھٹی کا معاملہ بھی اسی سلسلے میں ہے کہ تاکہ لوگ گھر میں رہیں اور آہستہ آہستہ فیملی سسٹم بنے۔ دیکھیں گھر میں رہیں، لوگوں کی آپس میں اٹیچمنٹ ہو، فیملی سسٹم ہو، وہ فیملی سسٹم جس کو اسلام نے دین کے ساتھ جوڑ کے اور دین کی بنیادی اقدار کے ساتھ جوڑ کے اور عبادت کے ساتھ جوڑ کے، من حق کو بحسن صحابتی سے شروع کر کے کہ سب سے زیادہ حسن سلوک کا ذمہ دار کون ہے؟ ماں ہے۔ تو ماں ہے، باپ ہے، بچے ہیں، میاں بیوی کے حقوق ہیں، سب کے حقوق اور فرائض کا ایک دائرہ بنا کے ان کو اس طرح سے دینی اصولوں کے تحت آپس میں جکڑ دیا ہے کہ تاکہ یہ جو خاندان کا جو ادارہ ہے یہ قائم رہے، اور اس کے ذریعے سے یہ جو شرح پیدائش ہے یہ بھی خود بخود ٹھیک رہتی ہے، خاندان بھی آگے بڑھتے رہتے ہیں اور سارا کچھ۔ اس بات کا احساس اب ان کو ہو رہا ہے جو آپ نے پہلی بات کی، تو وہ احساس ہو گیا ہے، لیکن اب کیا ہوگا، کیا وہ اس کے باوجود اپنے مطلوبہ ٹارگٹس حاصل کر پائیں گے کہ نہیں، یہ تو وقت بتائے گا۔ لیکن خود ہی ان کے جو تجزیہ کار ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ شرح پیدائش کا فقدان اس قدر زیادہ ہے کہ یہ بالآخر مغرب کو لے ڈوبے گا۔ بالکل صحیح۔ ڈاکٹر صاحب، سردی کا موسم آ گیا ہے، سردی کے موسم کو مومنوں کے لیے تو موسم بہار کہا جاتا ہے، چھٹیاں بھی بچوں کی آ رہی ہیں آگے، تو تعلیم سے بھی آپ کا تعلق ہے اور آپ ایک اسلامک اسکالر بھی ہیں، تو تھوڑی سی گائیڈنس ڈاکٹر صاحب دے دیجئے، کیونکہ ہمارا کام تو یاد دہانی کروانا ہے، تذکیر کروانا ہے۔ ہو سکتا ہے اس بات کو سن کے اس موسم سے لوگ فائدہ اٹھا لیں، کوئی روزے کے حوالے سے یا کوئی اور کیا کام کیے جا سکتے ہیں، چھٹیوں میں بچوں سے کیا فائدہ لیا جا سکتا ہے، فیملی بانڈنگ کیسے ہو سکتی ہے، جیسے ابھی بات ہو رہی تھی، تو کچھ کیا ان کے لیے آپ تجویز کرتے ہیں؟ دیکھیں، 2 باتیں تو ہم پہلے بھی کئی دفعہ کر چکے ہیں کہ اسلام نے 2 ٹولز ایسے دیے ہیں، ایک نماز ہے اور ایک قرآن ہے۔ تو اس کے ساتھ اگر بچے جڑ جائیں، بڑے جڑ جائیں، جو بھی جڑ جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔
اور بچوں کے لیے جو آج کے والدین بہت پریشان رہتے ہیں، ہم بچوں کو کس طرح سے سیدھے رستے پر لگائیں، بچوں کو کس طرح سے گندے ماحول سے بچائیں، کس طرح سے غلط کلچر سے ان کو بچائیں. ظاہر ہے کہ ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور حالات اس قدر خراب ہیں کہ وہ پوری دنیا اس کے ہاتھ پر ہوتی ہے، ایک فنگر ٹپ کے اوپر، تو اس کے اوپر کوئی سینسرشپ نہیں لگائی جا سکتی. ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے جب موبائل کا تذکرہ کیا تو میں چاہوں گا کہ ہمارے کارٹون جو آ رہے ہیں تو چھٹیوں میں بچے اس سے بھی استفادہ کر رہے ہیں، وہ بڑا شاندار دعائیں بھی ہیں اور ان کا اچھا معاملہ بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. پیغام ٹی وی کا اصل میں کارٹون مختلف قسم کے بچے دیکھتے ہیں، تو والدین کو چاہیے کہ جو اصلاحی کارٹون کا سلسلہ پیغام ٹی وی نے شروع کیا یہ ان کو دکھائے جائیں. ظاہر ہے جو بچہ کارٹون کا شوقین ہوگا اس کو کارٹون دکھائے جائیں، وگرنہ بہتر یہ ہے کہ اس چھٹیوں کے موسم میں اور چھٹیوں کے دنوں میں والدین بچوں کو اپنے قریب کریں. ویسے تو دیکھیں ایک بہت بڑا ٹول ہے، والدین کو چاہیے کہ اپنے بچے سے اتنا پیار کریں کہ بچہ سمجھے کہ والدین سے زیادہ کوئی خیر خواہ نہیں، کوئی دوست نہیں ہے میرا، اس سے زیادہ کوئی خیر خواہ، کوئی اس سے اچھا دوست نہیں ہے. جب اس قدر پیار کیا جائے گا اور بچے کو یہ باور کرا دیا جائے گا اور اس کو سمجھ آ جائے گی تو پھر وہ آپ کی ہر بات مانے گا. پھر آپ اس کو جو بھی بتائیں گے، آپ کہیں گے یہ کرو، تو وہ اس کو کرنے کو دل چاہے گا، کیونکہ وہ سمجھ چکا ہوگا کہ سب سے زیادہ مجھے پیار کرنے والا اور خیر خواہ یہ ہے. جب ہم بچوں کو تیوڑی چڑھا کے بات کریں یا مطلب بات پر ڈانٹتے رہیں یا تلخ موڈ کے ساتھ بات کریں تو ظاہر ہے بچے جو ہیں وہ آپ سے آہستہ آہستہ دور ہوتے چلے جاتے ہیں. تو بچوں کو قریب کریں، اور پھر یہ چھٹیاں جو ہیں ان کے قریب بیٹھنے کا، بالکل ایسے بیٹھ کے بچوں کی دلچسپی کی باتیں ان کے ساتھ کریں تو وہ بچے اور زیادہ قریب ہوتے ہیں. پھر اس سے جب آپ قربت محسوس کریں پھر ان کو نماز پہ لگائیں، قرآن پہ لگائیں. قرآن اور نماز ان کو خود بخود روک لیتے ہیں. پھر بچوں کو چھوٹی چھوٹی دعائیں جو ہیں وہ ان کا آغاز کریں. دیکھیں 20 دن ہے اگر چھٹیوں کے، تو ان کو ہر 4 دن میں ایک دعا یاد کروائی جائے، روزانہ نئی دعا نہیں. 4 دن ایک دعا یاد کروائیں، 4 دن ان کو اس کی پریکٹس کروائیں، اور 20 دنوں میں 5 نئی دعائیں بچوں کے جو یادداشت میں جو ہے وہ شامل ہو جائیں. تو اور کیا چاہیے. تو اس کے علاوہ گھر کے اندر ویسے بھی ایک درس کا اہتمام ہونا چاہیے، چھوٹا سا 2 آیتوں کا 3 آیتوں کا درس، 3 آیات پڑھیں، اس کے ساتھ کوئی تفسیر پڑھ لیں، اور اسی طرح کوئی حدیث کی کتاب لے لیں، کوئی منتخب مجموعہ لے لیں. اگر کوئی بنیادی کتاب پڑھی ہوئی ہو ترجمے والی، صرف اس کا ترجمہ پڑھیں، حدیث کا متن پڑھیں، کیونکہ متن کے اندر بھی بہت روحانیت ہے، برکت ہے. متن پڑھیں اور متن پڑھنے کے بعد اس کا ترجمہ پڑھیں، ترجمے کے ساتھ تھوڑی سی تشریح پڑھیں. ایک حدیث، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، بس اتنا کر دیں. بچوں کے کانوں سے کوئی نہ کوئی چیز گزرتی رہے انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. بہت خوبصورت آپ نے نصیحت فرمائی. ہمارے پاس 3 منٹ ہیں، بڑا اہم ایشو ہے ڈاکٹر صاحب. ایک کشتی پھر یونان میں الٹ گئی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، لاکھوں روپے لگا کر جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کب ہمیں رازق پر یقین آئے گا؟ کب ہم یوں فرار ہوتے رہیں گے؟ حالات تلخ پاکستان میں اگر خدا نخواستہ کوئی سمجھتا ہے تو باہر بھی تو ہے نا. کیسے چھوٹے بچے ہیں اور اپنے جوان بچے ہیں اور یونان کے پانیوں میں ہماری کشتیاں الٹ رہی ہیں؟ اس کا ایک پہلو تو یہی ہے، بہت افسوسناک واقعہ ہے، اور اس کا ایک پہلو تو یہی ہے کہ لوگوں کو سمجھایا جائے اور ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ باہر کوئی درختوں پہ پیسے نہیں لگے ہوتے اور درختوں پہ ڈالر یا یورو نہیں لگے ہوتے. آپ کو جا کے کمانے پڑتے ہیں، محنت کرنی پڑتی ہے، اور باہر کے حالات بھی بہت تلخ ہیں، اور جو جاتا ہے اس کو ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہنچے گا تو پھر وہاں کے حالات کی تلخی کا پتہ چلے گا. دوسرا یہ کہ اپنی جان جو ہے وہ ہتھیلی پہ رکھ کے جانا اور ہلاکت میں ڈالنا اپنے ہاتھوں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی بات ہے. دیکھیں مجھے ایک شخص ملا، میں جب اٹلی گیا تھا تو کوئی شخص وہاں، مجھے جتنے لوگ ملے سارے ڈنکی لگا کے گئے ہوئے تھے. میں بڑا حیران کہ یار آپ لوگ کیسے آ جاتے ہیں. اس نے کہا جی کیا کریں، پاکستان میں کچھ ہے نہیں. اچھا، میں نے کہا جب آپ آتے ہیں تو آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ موت؟ وہ کہتے ہیں 50% چانس ہوتا ہے پہنچنے کا، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ 50% چانس ہے کہ راستے میں مر جائیں گے، اور 50% ہمیں امکان ہوتا ہے کہ پہنچ جائیں گے. پھر بھی ہم یہ رسک لیتے ہیں کہ چلے پہنچ گئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو مر تو یہاں بھی رہے ہیں، خیر ہے مر جائیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس قدر جو ہے وہ لوگ مایوس ہو کے. اس میں ایک پہلو تو یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے، یہاں چھوٹی سی ایک
ایک پھٹا لگا کے بیٹھ جائیں, چھوٹی سی دکان کھول لیں, وہ لاکھوں روپیہ لگا کے جا رہے ہیں, آپ چند ہزار روپے سے کام شروع کر لیں, سیل پرچیز کا کام شروع کریں, اس نیت سے کریں کہ تجارت سنت ہے اور اللہ تعالیٰ نے تجارت میں برکت رکھی ہے, وہ شروع کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا. چھوٹے سے کاؤنٹر سے شروع کیا ہوا کام جو ہے بہت بڑا بزنس بن سکتا ہے. اللہ پر امید رکھیں اور اللہ پر توکل کریں اور یہ کام شروع کریں. دوسرا پہلو جو اس واقعے کا اور افسوسناک پہلو یہ ہے کہ 2023 میں سینکڑوں لوگ جو ہے اسی کشتی کے ایک بہت بڑے کشتی کے واقعے میں جو ہے وہ فوت ہو چکے ہیں. اس دور میں اس میں بھی کہا گیا تھا کہ ہم حکومت کی طرف سے بڑے دعوے کیے گئے تھے کہ ایجنٹوں کو پکڑیں گے اور جو انسانی سمگلنگ میں جو لوگ جو گروپ بھی انوالو ہیں ان کو پکڑ لیا جائے گا, راستے بند کر دیے جائیں گے, فلاں کر دیا جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوا. اندازہ کریں پھر ہم وہیں پہ وہیں کھڑے. آج میں پڑھ رہا تھا کہ وزیر اعظم نے پھر نوٹس لے لیا. بھائی 2023 میں نوٹس لیا تو اس کا کیا بنا؟ آج نوٹس لیں گے اس کا کیا بنا؟ اس کی یہ دروازے بند ہوں گے. لوگوں کو پکڑ کے ان کو لٹکائیں اور ان کو جب پھانسیاں ہوں گی تو پھر یہ معاملہ. بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب, وقت ختم ہو گیا. ناظرین, ڈاکٹر صاحب نے ساری باتیں کی ہوں لوگوں کے لیے. میں حکومت سے بھی کہتا ہوں تھوڑا سا, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی تھی کہ بچوں کو پیار دیں, یہ شہری ہیں آپ کے, ان کو حوصلہ دیں, اعتماد دیں, کوئی ان کی بھی بات سن لیں, ان کا کوئی بھروسہ جیتیں, ورنہ یہ بے عزتی بھی ہو رہی ہے اور ہماری جانیں بھی جا رہی ہیں. اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے, پاکستانیوں کی حفاظت فرمائے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ.